اسلام سے خارج ہوگا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک عورت سے بیعت کی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں کہ وہ عورت جو بیعت کروا رہی ہے وہ بھی ایک جاہلہ ہے بہت بڑی، کیونکہ عورت کو بیعت کروانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ایسی کچھ عورتیں ہیں اس معاشرے میں جو باقاعدہ اپنے آستانے چلا کر اپنی جیبیں بھر رہی ہیں۔ ان سے پہلے پوچھیں کہ قرآن و حدیث میں کہاں تمہیں اجازت ہے بیعت کرنے کی۔ جو عورت خود قرآن و حدیث کی صراحتاً مخالفت کر رہی ہو، اس سے بیعت کر کے یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کے قریب کر دے گی، انتہائی جہالت کی بات ہے۔ اور ایسی معذرت کے ساتھ میں ان تمام مریدین سے عرض کروں گا جنہوں نے ایسے ڈبے پیروں کا دامن تھاما ہوا ہے، جن کی داڑیاں نہیں ہیں، زلفیں کندھوں سے نیچے بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں، جو گالیاں بکتے ہیں، جو بے پردہ عورتوں کو سامنے بٹھاتے ہیں، جو سجدے کرواتے ہیں اپنے آپ کو، اور ان سے آپ بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کیوں کی جاتی ہے؟ ہم انہیں مرشد بناتے ہیں۔ مرشد کہتے ہیں راستہ دکھانے والے کو۔ یہ راستہ دکھائے گا جس کو بیچارے نے خود راستہ نہیں دیکھا، جو خود نفس و شیطان سے راستوں کی تعیین لیتا ہے کہ میں کون سے راستے کے اوپر چلوں، یہ تو تباہ اور برباد کر دے گا۔ تو اس لیے اب یہ مریدین بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ فوراً جلال میں آ جاتے ہیں۔ یہ نہ قرآن کو مانتے ہیں، پھر نہ حدیث کو مانتے ہیں، پیر کو مانتے ہیں۔ ایسے جعلی اور ڈبے پیروں نے اچھے پیروں کو بدنام کر رکھا ہے۔ ابھی بھی دنیا میں ہزارہا ایسے اچھے آستانے اور ایسے پیر نظام ہیں جو اپنے مریدوں کو گناہوں سے دور کرتے ہیں، گناہوں سے بے رغبت کرتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف مائل کرتے ہیں، عبادات پہ استقامت پذیر کروا رہے ہیں، اللہ کے قریب کر رہے ہیں۔ ان کا دامن تھامیں جن کا ظاہر باشرع ہے، جو صحیح العقیدہ ہے، جو صاحب علم ہے، اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، ان کے دامن کو تھامیں گے تو منزل ملے گی۔ ورنہ چمٹے رہیں آپ ان کے ساتھ، فقیر بھی یہاں ہیں، آپ بھی یہاں ہیں، 50 سال تک بھی چمٹے رہیں گے آپ، اور 50 سال پیچھے چلے جائیں گے، ایک قدم بھی یہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، کیونکہ ان کی نظر آپ کی آخرت پہ نہیں، ابھری ہوئی جیب پر ہے۔ جب تک آپ کی جیب بھری ہوئی ہے یہ آپ کو اپنے قریب جگہ بھی دیں گے اور نکلواتے رہیں گے۔ اور اگر آپ ان کے بولے میں تو کنگلا ہو گیا ہوں جی، کچھ آپ ہی مجھے عنایت کریں، تو اس دن دیکھ لیجیے گا نگاہیں کیسے پھرتی ہیں۔ یہ ڈبے پیروں کی ایک علامت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس اور عورتوں کو تو بالکل اجازت نہیں ہے، تو اس قسم کی عورتوں سے اپنا دامن فوراً چھڑائیں، اور ہرگز کوئی بھی عورت اس قسم کی عورتوں سے جو اعلانیہ طور پہ قرآن و حدیث اور علماء اور فقہا کی مخالفت کر رہی ہوں، ان سے تعلق رکھنا شرعاً بالکل ناجائز اور گناہ ہوتا ہے۔ آپ ان کا سوشل بائیکاٹ کریں، 2 دن کے اندر عقل ٹھکانے آئے گی، یہ گناہ چھوڑ دیں گی۔ ایسی میں اکثر سمجھاتا ہوں، یہ جو کہتی ہیں عورتیں جی سواری آ رہی ہے مجھ پہ بزرگوں کی، کوئی اس کا شرعی تصور نہیں ہے، نہ بزرگوں کی سواریاں اس طرح آتی ہیں۔ ہمارے اکابرین تا حیات عورتوں سے دور رہا کرتے تھے، نہ یہ کہ وہ اب بعد میں عورتوں کے پاس آنا شروع کر دیں اور ان کو غیبی باتیں بتانا شروع کر دیں۔ یہ عورتوں کے بعض اوقات تو ڈھکوسلے ہوتے ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ اس طریقے سے وسوسہ ڈال کر کسی عورت کو کہتے ہیں کہ میں فلاں داتا صاحب ہوں، میں غوث ہوں، اور تمہیں میں مستقبل کی باتیں بتاؤں گا۔ سامنے والا جاہل اعظم ہوتا ہے، نہ کبھی نفس سے لڑا، نہ کبھی شیطان کی معرفت حاصل کی، نہ ان کی چال بازیاں سمجھ میں آتی ہیں، قلب پہ آنے والی وارداتوں اور دعوتوں کی کوئی شناخت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نفس کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، طبیعت کا تقاضا ہے، ان میں باہم فرق کرنے کی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ نہ غیبتیں، چغلیاں اور شوہر کی نافرمانی، بچوں کی تربیت پہ توجہ نہیں، نمازیں نہیں، ان کو خود سوچنا چاہیے آپ کس عجب و خود پسندی میں مبتلا ہیں کہ آپ جیسی خاتون پر کے پاس داتا صاحب تشریف لائیں گے، بزرگ آئیں گے، کس وجہ سے آئیں گے؟ آپ میں سے کون سے اوصاف ہیں کہ وہ آ کے آپ کو بتانے لگ جائے کون سا آپ رابعہ بصریہ بن گئے 15ویں صدی ہجری کی؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ شیطانیت ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اور ہمارے خواتین نے اکثر اس طرح کے آستانوں کو آباد کیا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں ایسی عورتیں بروز قیامت انتہائی قابل گرفت ہوں گی۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن ظلم اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ آپ کیا نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ کس قدر ظلم کرتے ہیں؟ لوگوں کی جیبیں خالی کراتے ہیں، ان کی زمینیں لے لیتے ہیں، ان کو بچوں سے ماں باپ سے جدا کر دیتے ہیں، نفرتیں ڈال دیتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ ان کے آستانوں میں بیٹھ کے ان کو توانائی فراہم کر رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اچھے لوگوں کی طرف آئیے، پاکیزہ لوگوں کی طرف آئیے، جو اللہ کی طرف بلانے والے ہوں، دنیا سے بے رغبت ہوں، اور آپ کے پیسے سے نہیں آپ کی آخرت سے محبت کرنے والے ہوں، وہ آپ کو جنت کی طرف انشاءاللہ لے کر جائیں گے۔